السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر قیامت کے دن ایک غریب، کمزور اور بے سہارا انسان آپ کے خلاف اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا حکمران بھی اگر اللہ تعالی جل جلالہ سے ڈرتا ہو تو اس کا دل کس قدر نرم اور عاجز ہو جاتا ہے؟ آج کا یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہر صاحب اختیار، ہر والد، ہر استاد، ہر حکمران اور ہر مسلمان کے لیے ایک ایسا سبق ہے جو دل کو چھلنی کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے ہاں اصل کامیابی منصب، دولت اور شہرت میں نہیں بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کے سفر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ واپسی کی پہلی ہی رات تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ ذرا شہر کا حال دیکھا جائے اور معلوم کیا جائے کہ لوگ کیسے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی گشت کے لیے نکل پڑے۔ نہ کوئی خادم ساتھ تھا اور نہ ہی کوئی ساتھی۔ راستے میں آپ نے ایک خیمہ دیکھا جس کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سلام کیا اور پوچھا، اماں آپ کیسی ہیں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، الحمدللہ، اللہ تعالی جل جلالہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ پھر اس بوڑھی اماں نے پوچھا، یہ بتاؤ عمر شام سے واپس آ گئے ہیں یا نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں، خیریت سے واپس آ گئے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھی عورت بولی، اللہ تعالی عمر کو میری طرف سے کوئی اچھا بدلہ نہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر چونک گئے اور پوچھا، اماں ایسی کیا بات ہو گئی؟ وہ کہنے لگی، جب سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنا ہے مجھے بیت المال سے کچھ بھی نہیں ملا، لگتا ہے اسے میری کوئی فکر ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اماں عمر کو کیا معلوم آپ کس حال میں ہیں؟ بوڑھی عورت فوراً بولی، اگر وہ امیر المؤمنین ہے تو اسے اپنی رعایا کے حالات کا علم ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں پر کیا گزر رہی ہو اور اسے خبر ہی نہ ہو؟ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت متاثر ہوئے اور دل میں کہا، ہائے عمر، آج تو ایک بوڑھی عورت بھی تجھ سے زیادہ سمجھدار نکلی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں بیٹھ گئے اور اس بوڑھی اماں سے باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد فرمایا، مجھے تو عمر پر بہت ترس آ رہا ہے، شاید اسے واقعی آپ کے حالات کا علم نہیں تھا اور آپ اس سے اتنی ناراض ہیں۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، میں اپنا حق مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی نرمی سے کہا، اچھا اماں، اگر میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ کی یہ شکایت اور حق خریدنا چاہوں تو کیا آپ مجھے بیچ دیں گی؟ بوڑھی عورت حیران ہو کر بولی، بھلا کسی نے کبھی مظلومیت بھی بیچی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ الگ بات ہے کہ پہلے کسی نے ایسا کیا یا نہیں کیا، لیکن آپ بتائیں کیا آپ اپنا یہ حق مجھے دے سکتی ہیں؟ پہلے تو وہ بوڑھی عورت راضی نہ ہوئی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی عاجزی اور محبت سے بات کی کہ آخر کار وہ مان ہی گئی اور بولی، اچھا میں اپنا حق دے دیتی ہوں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھی اماں سے پوچھا کتنے میں؟ بوڑھی عورت نے کہا 25 دینار میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں تمہیں 25 دینار دے دوں تو کیا تم اپنا حق، وہ حق جو عمر کے ذمے سمجھتے ہو، معاف کر دو گی؟ اس بوڑھی اماں نے جواب دیا ہاں، اگر 25 دینار مل جائیں تو میں اپنا مطالبہ چھوڑ دوں گی۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دور سے دیکھا تو عرض کیا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ جب بڑھیا نے امیر المؤمنین کا لفظ سنا تو وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی ہائے میری کم بختی، میں نے امیر المؤمنین کے سامنے اتنے سخت الفاظ کہہ دیے، ہائے اب میرا کیا بنے گا؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ گھبراؤ مت، اب تیری اور میری ڈیل ہو چکی ہے، تیرا میرا معاہدہ طے ہو چکا ہے، اب تم اپنی بات پر قائم رہنا کہ 25 دینار میں تم اپنی مظلومیت مجھے بیچ چکی ہو۔ بوڑھی اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قلم تو تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً قلم نکال لی اور کاغذ تلاش کرنے لگے، مگر کہیں کاغذ نہ ملا۔ آپ نے ادھر ادھر تلاش کیا لیکن کوئی کاغذ میسر نہ آیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کرتے کا ایک کونا پھاڑ لیا اور اس کپڑے پر ایک عبارت لکھی، عمر نے خرید لیا ہے اس بوڑھی عورت سے اس کی مظلومیت کو، جب سے عمر امیر المؤمنین بنا فلاں دن سے لے کر فلاں دن تک 25 دینار کے عوض۔ پھر اس تحریر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ بنا لیا اور مکمل تحریر لکھی کہ قیامت والے دن یہ بڑھیا عمر کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقدمہ نہیں کر سکے گی۔ تحریر لکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے، مگر آپ کا دل کانپ رہا تھا کہ ایک عورت نے کہا تھا کہ قیامت کے دن میں عمر سے اپنا حق مانگوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا اے میرے بیٹے، یہ میری ایک تحریر اور معاہدہ ہے، جب میری وفات ہو جائے میرے کمر کے اندر رکھ دینا، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالی جل جلالہ کے سامنے یہ میرے حق میں گواہی دے کہ میں نے ایک کمزور عورت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ذرا سوچئے، وہ شخص جس کے نام سے دنیا بڑی بڑی دنیا کی سلطنتیں کانپتی تھی، وہ ایک غریب عورت کی شکایت سے لرز اٹھا۔ وہ خلیفہ جس کے عدل کی مثال آج بھی دی جاتی ہے، وہ قیامت کے دن جواب دہی کے خوف سے اپنے کپڑے پر معاہدہ لکھوا رہا تھا۔ یہی خوف خدا تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عظیم بنایا۔ یہی احساس ذمہ داری تھا جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تاریخ کا سنہرا باب بنا دیا۔ آج اگر ہم اپنے گھروں، اپنے کاروبار، اپنی ذمہ داریوں اور اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو معاشرے کی بے شمار مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل، عاجزی، خوف خدا اور احساس ذمہ داری کا کچھ حصہ عطا فرمائیں اور ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک